عزیز طلباء اور طالبات، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس پروگرام میں انیس اشفاق آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے انیس کا نظریہ شعر۔ یہ گفتگو اپنے موضوع کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ انیس کے نظریہ شعر کو سمجھے بغیر ہم اس شاعر کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جسے خدائے سخن کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ ہر بڑے شاعر نے اپنی شاعری کے بارے میں کسی نہ کسی ادبی نظریے کو پیش کیا ہے۔ میر نے جب یہ کہا کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے ایک سخن میں ہزار طرفیں موجود ہیں، تو گویا وہ اپنے شاعری کے محاسن کے بارے میں اپنے پڑھنے والوں کو بتا رہے تھے۔ جب آتش نے یہ کہا کہ کھینچ دیتا ہے شبیہ شعر کا خاکہ خیال، فکر رنگی کام اس پہ کرتی ہے پرواز کا، بندش الفاظ جلنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، تو وہ تخلیقی عمل کے مراحل سے متعارف کرا رہے تھے اپنے پڑھنے والوں کو۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں، تو گویا وہ اپنی ہی شاعری کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کی شاعری کے اندر نئے نقشے اور نرالی صورتیں موجود ہیں۔ اور جب غالب یہ کہتے ہیں کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، تو گویا وہ اپنی شاعری کے ان محاسن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق کثرت معنی سے ہے۔ اسی طرح انیس یہ جانتے تھے کہ وہ کتنی بڑی شاعری تخلیق کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں واقعی کتنے بڑے شاعر ہیں، اور ان تمام شاعروں نے جو بھی دعویٰ کیا اسے دلیل کی صورت میں ظاہر کیا، یعنی ان کے دعوے غلط نہیں تھے۔ سو انیس نے بھی اپنی شاعری کے بارے میں، اپنے شعری نظریے کے بارے میں تفصیل سے مختلف مرثیوں میں اظہار خیال کیا ہے، مختلف رباعیوں کے بارے میں اپنی شاعری کے بارے میں گفتگو کی ہے، لیکن ایک مرثیہ ان کا ایسا ہے کہ جس کے قریب 13 بندوں میں انہوں نے اپنی شاعری کے بارے میں بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ میری شاعری کس طرح کے محاسن سے عبارت ہے، یعنی اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں، لفظی خوبیاں کس طرح کی ہیں، معنوی خوبیاں کس طرح کی ہیں، موضوع کے محاسن کیا ہیں، بیان کے محاسن کیا ہیں۔ گویا انہوں نے ایک طرح سے اپنی شاعری کے تمام خوبیوں کا احاطہ کر لیا ان 13 بندوں میں، اور ان 13 بندوں کے سلسلے کی جو آخری کڑی ہے اس میں انہوں نے کمال یہ کیا کہ حسن کی اور شاعری کی، فصاحت اور بلاغت کی ایک ایسی تعریف متعین کر دی جس میں آج تک کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ اس مرثیے کو یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، اس مرثیے کو ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اس مرثیے کے بندوں کو بار بار نقل کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا مرثیہ ہے طلباء اور طالبات؟ یہ مرثیہ ہے جس کا بند ہماری زبانوں پر رہتا ہے، اور جس کا پہلا بند ہے نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ ان بندوں کو غور سے سنیے۔ میں ان بندوں کو اس طرح سے پڑھوں گا کہ ان بندوں کے ہر مصرعے کی خوبی اور ان بندوں کے ہر مصرعے کی جو اصل ہے وہ آپ پر ظاہر ہو سکے۔ تو ہم ان بندوں کے قرأت شروع کرتے ہیں، انہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور یہ بند ہیں نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ ناطق بند ہیں سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، اور گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے
بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں۔ تب ہر ایک کی موضوع قد زیبا موضوع، صورت سرو ازل سے ہیں سراپا موضوع، نثر بے سجا نہیں، نظم معلا موضوع، کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا نا موضوع۔ تول لے عقل کی میزاں میں جو فہمیدہ ہے، بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے، وہ مرقع ہو کہ دیکھیں اسے گر اہل شعور، ہر ورق میں کہیں سایہ نظر آئے کہیں نور، غل ہو یہ ہے کشش منہ قلم طرِ حور، ایک ایک حرف میں ہو سرت صنعت ثانے کا ظہور، کوئی ناظر جو یہ نایاب نظیریں سمجھے، نقش ارجنگ کو کاواک لکیریں سمجھے۔ روزمرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی سارا ہو، متانت ہو وہی، سامعین جلد سمجھ لیں جسے، صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے، قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگیں آ کے پتنگ، صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بہزاد ہوں دنگ، خوں برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی۔ اور اب یہ آخری بند ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، زیب ہے خالص سیاہ چہرے گلرو کے لیے، داند آنکس کے فصاحت بکلام دارد، ہر سخن موقع و ہر نکتہ مکان دارد۔ یہ بند میں نے عزیز طلباء اور طالبات آپ کے سامنے اس لیے پڑھے، اور آپ نے جب میں پڑھ رہا تھا تو محسوس کیا ہوگا کہ انیس نے اپنی شاعری کی خوبیوں سے متعلق کسی پہلو اور گوشے کو باقی نہیں رہنے دیا، ہر پہلو اور ہر گوشے کے متعلق انہوں نے اپنے مرثیے کے ان بندوں میں اظہار خیال کیا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انیس اپنی شاعری کی خوبیوں سے کس طرح سے واقف تھے۔ پہلے ہی بند میں وہ دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، اور ان بندوں میں جو دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں انہوں نے، فصاحت اور بلاغت، ایک زمانے تک یہ اصطلاحیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں، اور شبلی کو دعا دینا چاہیے کہ پہلی بار انہوں نے موازنے کے ذریعے کوشش کی کہ وہ انیس نے جو یہ اصطلاحیں استعمال کی تھیں اپنے اس بند میں کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، آخر ان دونوں اصطلاحوں کے، ان دونوں شعری اصطلاحوں کے مطالب ہیں کیا؟ تو شبلی نے پہلی بار ہمیں ان دونوں اصطلاحوں کے مطالب سمجھانے کی کوشش کی۔ اب انیس یہ بتاتے ہیں کہ میں اور میری شاعری کتنی اہم ہے، اور ان کے معاصر ظاہر ہے کہ وہ بھی اس عہد کے بڑے شاعر تھے، یعنی دبیر، اور اس میں اشارہ بھی ہے دبیر کی مرثیہ گوئی کی طرف، یعنی اسی عہد میں دبیر ہیں، اور وہ دبیر کو مقابلے پر لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرثیہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں لیکن میں مرثیہ گوئی کے جس مقام پر ہوں وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ناطقے میں نے بند کر دیے ہیں، میری بلاغت سن سن کے دوسروں کے ناطقہ کہتے ہیں بولنے کو، نطق سے بنا ہے، تو دوسروں کی بولیاں یا بولتیاں میں نے بند کر دی ہیں، اور رنگ اڑتے ہیں، وہ رنگی ہیں عبارت میری عبارت سن کے دوسروں کے رنگ اڑنے لگتے ہیں، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، یعنی ہر طرف میری ہی طبیعت کا شور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ طلباء اور طالبات آپ جانتے ہیں جب آپ نے انیس کی حیات کے بارے میں یا اس عہد کے بارے میں پڑھا ہے تو اس زمانے میں مرثیہ گوئی کے اور مرثیے سے تعلق رکھنے والوں کے دو گروہ تھے، ایک انیس کو بڑا شاعر مانتے تھے اور دوسرے دبیر کو، اور یہ چشمکیں اس زمانے میں بہت شدت سے جاری تھیں۔ انیس کے ماننے والے انیس کو بڑا شاعر کہتے تھے اور دبیر کے ماننے والے دبیر کو۔ یہاں اس بند میں انیس دعوے کے ساتھ ساتھ اشارے بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو جن کو بڑا مرثیہ گو کہا جاتا ہے ان کے رنگ، میری عبارت رنگ اڑتے ہیں، میری عبارت کو دیکھ کر ان کے رنگ اڑ رہے ہیں،
اور ہر طرف میری ہی طبیعت کا شور ہے۔ اور یہ بتانے کے بعد اب عزیز طلبہ اور طالبات، آپ جانتے ہیں کہ مرثیہ ایک بیانیہ صنف سخن ہے۔ لفظی اور معنوی خوبیاں تو ظاہر ہے اس میں موجود ہیں، لیکن ایک نیریٹو ہونے کے ناطے جو بیانیہ کی خوبیاں ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرثیہ بیانیہ صنف سخن ہے اور اس میں دو عناصر بہت ہی اہم ہیں، ایک رزمیے کا اور ایک علمیہ کا۔ ظاہر تربیہ اس میں موجود ہے نہیں، تربیہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی مرثیے میں۔ تو مرثیہ جنگ و جدل کی کہانی ہے، رزم کی کہانی ہے، اور چونکہ قتل و غارت گری ہے، میدان کربلا میں دو لشکر آپس میں ایک دوسرے سے سفارہ تھے، ایک حق کی طرف تھا ایک باطل کی طرف تھا۔ ظاہر ہے کہ اس میں جس طرح کے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ علمیہ مناظر ہیں۔ تو ایک طرف مرثیے میں علمیہ ہے اور دوسری طرف مرثیے میں رزمیہ ہے۔ اس رزم کو اور اس علمیے کو انیس نے جس طرح سے نمایاں کیا ہے اور اپنے بند میں بتایا ہے کہ میں اگر صف جنگ کا نقشہ کھینچوں تو طبیعتیں جو ہیں وہ پھڑکنے لگیں اور میں شمع تصویر پہ گرنے لگیں کہ پتنگ، تو منظر کی جو خوبی ہے، یعنی منظر کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے جیتا جاگتا نظر آنے لگے۔ یعنی اگر میں شمع تصویر، یعنی جو شمع تصویر کا میں نقشہ کھینچوں تو پتنگوں کو اور پروانوں کو وہ اصل شمع معلوم ہونے لگے اور وہ آ کے اس کا طواف کرنے لگیں، اس پر گرنے لگیں۔ تو گویا انیس یہ بتا کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں جس منظر کو کھینچتا ہوں یا جس منظر کو پیش کرتا ہوں وہ اتنا حقیقی اور سچا ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اور اب یہ ایک پہلو، پھر اس کے بعد اب جو مرثیے کی لفظی اور معنوی خوبیاں ہیں، سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، روزمرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی۔ یہ جو لفظی خوبیاں ہیں کہ زبان کس طرح کی ہونا چاہیے، کس طرح کی استعمال کی جانا چاہیے، یعنی شرفا کا روزمرہ ہو، سلاست ہو، روانی ہو۔ اور اب یہاں عزیز طلبہ اور طالبات ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ اصلاً تو انیس یہ کہہ رہے ہیں کہ سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسی صنعت مرثیے میں استعمال کی جائے جس کو سامعین بہت جلد سمجھ لیں۔ لیکن آپ کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ انیس کن سامعین سے مخاطب ہیں۔ یہ ان کے عہد کے سامعین ہیں، یہ ان کے عہد کے وہ لوگ ہیں جو ان کا مرثیہ سن رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی اعلیٰ قسم کا ذوق رکھتے ہیں، ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انیس ہمیں ایک طرح کا دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب جو وہ صنعتیں استعمال کرتے ہیں ان کی طرف جلد ہمارا ذہن نہیں پہنچتا۔ یعنی میں آپ کو دو مثالیں دوں کہ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے۔ اب یہ ایک مصرع ہے اور انیس نے اس میں ایک صنعت استعمال کی ہے، رعایت ہے اس میں، لیکن اس رعایت کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ہمارا ذہن نہیں پہنچتا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر پہلی سطح پر ہم مصرع دیکھیں گے ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، تو اب اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ ہم ان میں سے ہیں کہ جن کا غم ملک بھی کریں گے۔ لیکن اب آپ غور کیجئے کہ انہوں نے ملک اور جن کو پاس جن و ملک کو لائے ہیں، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے۔ یہ ہے ان کی صنعت کی خوبی۔ اب اس طرف جلدی سے یا دیکھا جو غور سے تو مدینہ قریب تھا۔ اب اس کے ظاہری معنی کیا ہے کہ جب میں نے غور سے دیکھا تو مدینہ قریب تھا۔ اب اگر آپ کے علم میں غور کا مقام نہیں ہے اور آپ یہ نہیں جانتے کہ مدینہ کے نشیب میں ایک ایسی جگہ ہے جسے ہم غور کہتے ہیں، تو آپ اس صنعت کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ آپ تو یہی سمجھیں گے کہ انیس گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب غور سے دیکھا تو مدینہ قریب تھا، لیکن انہوں نے کیا رعایت استعمال کی؟ غور مدینہ کے نشیب میں ایک مقام ہے جسے ہم غور کہتے ہیں، اور انیس نے ان کو بیت العتیق، دین کا مدینہ، جہاں کی جہاں۔ اب دین مدین، جہاں جہاں، یہ جہاں کے اگر ہے اور الف ہٹا دیں تو جہاں بن جائے، اور جہاں یہ صنعتیں، یہ مثالاً جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان کی طرف بہت تیزی سے ہمارا ذہن نہیں پہنچتا۔ تو انیس گویا ہم کو یہ تو کہتے ہیں کہ سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، لیکن ان کے یہاں ایسا ہے نہیں۔ بڑی دقیق قسم کی صنعتیں ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ ذہن وہاں نہیں پہنچتا۔ اب اسی بند میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی۔ یہ جو ایک
انہوں نے فصاحت کا نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ یعنی بلاغت کا نظریہ جو پیش کیا کہ مقتضائے حال کے مطابق، یعنی جیسی صورت حال ہو اسی کے مطابق بیان ہو، یہ ہے یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئیں کہ لفظوں کی نشست، لفظوں کی بندش، لفظوں کا در و بست اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس میں سے کوئی بھی لفظ نکال دیں تو وہ پورا مجموعہ جو ہے وہ ایک طرح سے بکھر جائے۔ جو لفظ، اور انیس کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ انہوں نے جو لفظ جہاں رکھ دیا بس وہی لفظ مناسب ہے اس کے لیے، تو یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی۔ اب سلاست اور روانی یہ سب تو ہے ہی ہے، لیکن جیسی صورتحال ہے اس صورتحال کے مطابق لفظ کو لایا جائے۔ جہاں پر ہم ایک آسان سے لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر ہمیں بہت دقیق اور مشکل لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے زبردستی اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس صورتحال کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کون سے لفظ کو استعمال کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بند کے ذریعے مثال پیش کروں کہ انیس ایک جگہ کے اوپر، یعنی یہ ان کے نظریہ شعر ہی کا سلسلہ ہے، انیس ایک جگہ پر پیاس کی گرمی اور پیاس کی شدت کا بیان کر رہے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، یہ طلبہ اور طالبات آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور تب آپ اس بند کا لطف زیادہ اٹھائیں گے۔ اب دیکھیں کہ وہ گرمیوں کے دن، وہ پہاڑوں کی راہ سخت، پانی نہ منزلوں نہ کہیں سایہ درخت، ڈوبے ہوئے پسینے میں ہیں غازیوں کے رخت، سولا گئے ہیں رنگ جوانان نیک بخت، راکب ابائیں چاند سے چہروں پہ ڈالے ہیں، توسے ہوئے سمند زبانیں نکالیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو اگر پڑھا بھی اگر اسی طرح سے جائے تو اس کی بند کی معنویت اور زیادہ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گرمیوں کے دن، وہ پہاڑوں کی راہ سخت۔ عزیز طلبہ اور طالبات، جہاں میں رکوں آپ غور سے سنیے۔ وہ گرمیوں کے دن، وہ پہاڑوں کی راہ، اب میں ایک وقفہ دے رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ سخت، پانی نہ منزلوں نہ کہیں سایہ درخت، ڈوبے ہوئے پسینے میں ہیں غازیوں کے رخت، سولا گئے ہیں رنگ جوانان نیک بخت۔ آپ نے دیکھا یہ جو قافیے آئے ہیں یہ اپنے آپ میں کتنے سخت اور کرخت ہیں، یعنی یہ قافیے جو ہیں یہ سفر کی سختی اور سفر کی مشکل کو بیان کر رہے ہیں۔ اب انیس اگر ان قافیوں کا استعمال نہ کرتے تو جس سفر کی سختی کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ سفر کی سختی اس طرح سے ظاہر نہ ہوتی۔ تو گویا جو کچھ دعویٰ کر رہے ہیں انیس، جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے بیان میں، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہوئی کہ اگر ہمیں پیاس کی شدت کو ظاہر کرنا ہے تو ہمیں پیاس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے کس طرح کے لفظوں کا استعمال کرنا چاہیے، اسی کو ہم بلاغت کہتے ہیں۔ صورتحال کے عین مطابق ہم کو ہمارا شاعرانہ بیان ہو۔ اور اب دیکھیے یہ بند جو میں نے سب سے آخر میں پڑھا تھا، ایک بار پھر عزیز طلبہ اور طالبات سنیے۔ اس میں انیس نے حسن کا نظریہ پیش کیا ہے۔ یعنی حسن کا نظریہ کیا ہے کہ جو کانٹ نے بیان کیا وہی انیس، اور ظاہر ہے کہ انیس اور فلسفہ جمالیات کے ایک طرح سے بانی کانٹ جو ہیں ان کے زمانوں میں بڑا فرق ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کی بات نہیں سنی تھی، لیکن انیس بالکل وہی بات کہہ رہے ہیں جو فلسفہ جمالیات کا وہ فلسفی کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ حسن کہاں ہے؟ حسن ہماری آنکھ میں ہے، اس شے میں نہیں ہے جو باہر موجود ہے۔ اس شے کو ہماری آنکھ کس طرح سے دیکھتی ہے، تو جس طرح سے ہماری آنکھ اس شے کو دیکھے گی وہی حسن ہے۔ تو حسن خارج میں نہیں ہے، حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں۔ اب انیس اس کو دیکھیے کس طرح سے بیان کرتے ہیں، پورا حسن کا نظریہ، جمالیات کا نظریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، اور سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے۔ کجی کہتے ہیں ٹیڑھ پن کو، ٹیڑھا ہونا۔ ایک کمر خمیدہ شخص کو آپ دیکھیں تو وہ آپ کو بدحیت معلوم ہوگا، لیکن تو کچی عیب ہے۔ مگر یہی چیز حسن کہاں بن جاتی ہے؟ ابرو۔ ہماری شاعری میں محبوب کے ابرو جتنا ترچھا ہوگا
وہ اتنا حسین کہلاتا ہے۔ یہ ہماری شاعری کے مسلمات میں ہے کہ وہ اتنا ہی حسین ہوگا جتنی اس میں کجی اور جتنا ترچھا پن ہوگا۔ سرما سیاہ ہے لیکن زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے۔ جادو والی آنکھ میں اگر سرما لگا ہو، یعنی جو آنکھ نرگس کی طرح حسین ہو، سیاہ ہو اور نرگس کے گل سے مشابہ ہو، اس میں اگر سرما لگایا جائے تو وہ اس آنکھ کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیرگی بد ہے، سیاہی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے۔ گیسو ہماری محبوب کے گیسو، عورتوں کے بالوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے سیاہ ہوں گے، جتنے لمبے ہوں گے، اتنے حسین ہوں گے۔ تو اگرچہ تیرکی بد ہے، اگرچہ سیاہی بد ہے، مگر یہی سیاہی حسن کہاں بن جاتی ہے؟ گیسو کے لیے۔ اور زیب ہے خال سیاہ چہرے گلرو کے لیے۔ اب چہرے گلرو یعنی وہ چہرہ کہ جو پھول کی طرح حسین ہو، یعنی فیئر کمپلیکشن، گورا چہرہ، گورا مکھڑا، اگر اس پر سیاہ تل ہوگا تو وہ زیب دے گا۔ اور ایک ایسا چہرہ کہ جو بالکل سیاہ ہو، اس پر وہ کالا تل تو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ تو خال سیاہ، خال کہتے ہیں تل کو، خال سیاہ نمایاں کہاں ہوگا؟ اس چہرے پر کہ جو گورا چہرہ ہو، جس کا رنگ بالکل صاف ہو، اس پر وہ سیاہ۔ اب انیس کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں اپنے آپ میں بری نہیں ہوتی، بلکہ ان چیزوں کو ہم استعمال کہاں کر رہے ہیں، یہی ہمارے حسن کا پورا تصور ہے۔ بیوٹی کا کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ جو ترتیب ہے، اشیاء کی ترتیب اور الفاظ کی ترتیب، وہی حسن ہے۔ اور اس میں بھی آپ ایک اضافہ عزیز طلبہ اور طالبات یہ میں کر دوں کہ نہ صرف ترتیب بلکہ مناسب ترین ترتیب، بیسٹ پاسبل آرڈر آف دی ورڈس، یہ ہے حسن۔ ان الفاظ کا مناسب ترین آپ نے استعمال کیا ہے اور ان کی مناسب ترین ترتیب رکھی ہے اپنے شعر کے مجموعے میں، تو وہ الفاظ اپنے آپ میں حسین تر معلوم ہونے لگیں گے اور ان کا مجموعہ اتنا ہی مجموعہ خوبی معلوم ہونے لگے گا۔ یہ انیس کا نظریہ ہے۔ ہم کہیں اور جائیں چاہے نہ جائیں، اسی ایک مرثیے کو اگر نگاہ میں رکھیں تو اس ایک مرثیے میں انیس نے اپنا پورا نظریہ شعر بیان کر دیا ہے اس دعوے کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں وہ گفتگو دعوے سے، اور ہر جگہ انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں۔ صبح کھو چلی تھی مگر میں نے پلہ گراں کر دیا، کہ شعر کی زمین جو ہے وہ صبح کھو چلی تھی، صبح کھو چلی تھی ترازو شعر، شعر کی ترازو صبح کو چلی تھی، مگر میں نے پلہ گراں کر دیا، میں نے اس کے پلے کو بھاری کر دیا۔ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے ہوشہ چینوں کو۔ یہ کہ میں نئے نئے مضامین کے انبار لگا رہا ہوں، اور میرے خرمن کے، یہ اس میں بھی دبیر کی طرف اشارہ ہے کہ جو میری مرثیہ گوئی کی نقل کر رہے ہیں ان کو بتاؤ کہ دیکھو میں کیسے کیسے نئے مضامین اپنے مرثیے میں پیدا کر رہا ہوں۔ تو اب یہ تو ان کے فلسفہ حسن سے متعلق، یہ ان کے فلسفہ لفظ کے متعلق، یہ ان کے فلسفہ شعر سے متعلق، لیکن انہی 13 بندوں میں اب وہ اس بیانیہ کے متعلق۔ بیانیہ ہے کیا؟ ایک کہانی کے لوازم اور عناصر کیا ہوتے ہیں؟ ہم واقعہ جب بیان کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جز واقعہ گوئی ہے، دوسرا اس کا جز منظر ہے، تیسرا اس کا جز کیا ہے؟ جذبات نگاری، جذبات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ جذبات کا مظاہرہ ہم دو طرح سے کرتے ہیں، ایک باڈی لینگویج کے ذریعے، ایک مکالمے کے ذریعے یعنی بول کر۔ آج کل ہمارے عزیز طلباء اور طالبات اس کا فرق آپ کو یوں محسوس ہو کہ ریڈیو کے اوپر اگر ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں مکالمہ بول کر ادا کیا جائے گا جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن جیسے میں اس وقت آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کے اوپر آپ سے مخاطب ہوں، یہ ویژول ہے۔ ویژول میں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ فلاں جگہ جائیں گے تو میں بول کر بھی اس کا جواب دے سکتا ہوں، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں جاؤں گا، اور چونکہ یہ ویژول ہے لہٰذا میں سر کی جنبش سے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو ویژول اور آڈیو کے اپنے اپنے حدود ہیں۔ تو یہ جو جذبات کا مظاہرہ ہے، یہ مظاہرہ
دو طرح سے ہوتا ہے، ایک باڈی لینگویج کے ذریعے اور ایک مکالمے کے ذریعے۔ انیس اس پورے بیانیے کے لوازم اور عناصر سے واقف تھے۔ ان کے یہاں بہت سی ایسے آپ کو مکالمے ملیں گے کہ جو ویژولز کے اعتبار سے بڑے جاندار ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک مصرع پڑھتا ہوں کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ اب یہ ایک مصرع ہے، اب اس میں دیکھیے ویژول کیسے پیدا ہوگا۔ ویژول ایسے پیدا ہوگا کہ جب ہم اسی میں سوال بھی اسی میں جواب بھی، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، تو اب ہم نے پوچھا کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اب اس کا جواب دیکھیے ویژول، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ تو اس کیا کو آپ کھینچ کے پڑھیں تو ایک بڑا زبردست ویژول بنے۔ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، یہ ویژول ہے۔ مکالمے کے اندر ایک ویژول پیدا کر دینا۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، انیس نے اپنے نظریہ شعر میں جو کچھ بھی کہا ہے، جو بھی دعویٰ کیا ہے، اس کی دلیلیں فراہم کی ہیں۔ دو ہی تین شاعر ہمارے یہاں ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے بارے میں جو دعوے کیے انہیں دلیل بنا کر پیش کیا۔ میر نے جو دعویٰ کیا اسے دلیل بنایا، غالب نے جو دعویٰ کیا اسے دلیل بنایا، اور انیس نے جو دعویٰ کیا اسے دلیل بنایا۔ لیکن انیس نے بہت سے دعوے کیے اور انیس کا میدان بہت وسیع تھا، موضوع محدود، میدان وسیع، اور اس پورے میدان میں جو خوبیاں ان کی شاعری کی تھیں، ان خوبیوں کے متعلق انہوں نے اپنے مرثیے کے ان 13 بندوں میں جو کہا وہ ہمیں ان کے مرثیوں میں اسی طرح سے نظر آتا ہے جس طرح سے وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، یہ تھی انیس کے نظریہ شعر سے متعلق گفتگو۔ اگلی کسی گفتگو میں ہم پھر آپ کے سامنے آئیں گے اور کسی اور موضوع کو بنیاد بنا کر اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔